نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہوا کا ایک خوبصورت خوشبودار جھونکا ہمیں پنجاب سے ملا، اور وہ اس طرح سے ملا کہ پنجاب محکمہ اوقاف کے جو ڈائریکٹر ہیں محترم جناب سید طاہر رضا شاہ صاحب بخاری، انہوں نے علماء کرام کو بلایا، اجلاس کیے، کوششیں کی، کاوشیں کی، اور بالآخر جو قرآن مجید فرقان حمید چادروں پر پرنٹ ہوتا تھا اور وہ چادریں پنجاب کے مختلف مزارات پر چڑھائی جاتی تھی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، اور حضرت بابا فرید سے لے کر آپ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان میں، ان تک اور تمام مزارات پر یہ چادریں جو ہے وہ چڑھائی جاتی تھی، جن پر قرآن مجید فرقان حمید پرنٹ ہوتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ چادریں بوسیدہ ہو جائیں، جب پرانی ہو جاتی ہیں، کپڑا ہے، تو پھر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کا بھی اندیشہ ہوتا تھا، اگرچہ کوئی اس حوالے سے جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا، لیکن سید طاہر رضا شاہ صاحب بخاری نے کوششیں کر کے یہ پابندی لگوا دی ہے کہ کوئی بھی قرآن مجید چادروں پر، کپڑے پر پرنٹ نہیں ہوگا۔ اس پر ہم ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پابندی پورے ملک میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف پروگرامات میں صدائے احتجاج بلند کی اور لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس طرح کی چادریں مت چڑھاؤ۔ مزارات پر جو اولیاء اللہ کے مزار نشانی کے لیے کوئی ایک کپڑا ڈال دیا جائے، 2 چادریں چڑھا دی جائیں، چادر چڑھائیں، پھولوں کی چادر چڑھا دیں، لیکن باقی چادریں لے جا کر مزار پر اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چڑھا کر وہ کپڑا کسی غریب کو دے دیں، وہ چادر کسی غریب کو دے دیں، لیکن وہ گھٹیا کپڑے کی نہ ہو، وہ اچھے کپڑے کی ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہاں سندھ میں بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے، یہ KPK میں بھی ہونا چاہیے، یہ بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے، یہ کشمیر میں بھی ہونا چاہیے، یہ وفاق میں بھی ہونا چاہیے۔ ہر سطح پر اس حوالے سے قانون سازی بھی کی جائے اور کپڑے پر قرآن مجید فرقان حمید کو پرنٹ نہ کیا جائے۔ اس طرح کی چادریں بڑھا کر چڑھانے والوں، بنانے والوں سب کے لیے آگے چل کر سزاؤں کی بات بھی کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو پرنٹ لکھا جاتا ہے اور امبوس کیا جاتا ہے، یعنی پتھر پر، اور یہ کاریگر لوگ لکھتے ہیں، اور اس میں آیت الکرسی ہوتی ہے اور 4 قل ہوتے ہیں، دیگر آیات ہوتی ہیں، اور یہ قبروں پر جو ہے نا وہ اس کی تختیاں بنا کے لگائی جاتی ہیں، یہ سنگ مرمر پر لکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں مزار پر انوار پر، مسجد کے دیوار پر، کسی بلند جگہ پر آیات، اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، اسماء الہیہ، اسماء رسالت اگر یہ لکھے جائیں اور آیات لکھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قبرستان، عام قبرستان جو کھلا قبرستان ہوتا ہے، اس میں ان آیات کو جب قبروں پر لکھ کے لگا دیا جاتا ہے، ان کے ارد گرد کوئی جنگلہ بھی نہیں ہوتا، حفاظت کا کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا، تو وہاں سے لوگ جب گزرتے ہیں دوسری میت کو لے کر تو وہ ان قبروں پر پاؤں رکھتے ہیں، اور پاؤں جب رکھتے ہیں تو وہاں آیہ قرآنیہ بھی موجود ہوتی ہیں، بعض لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ظاہرہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جانوروں کا گزر بھی ہوتا ہے۔ عام جو قبرستان ہے وہاں کتے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں بلیاں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، اور وہاں دیگر کئی طرح کے جانور جو ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ اپیل کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ قانون سازی کی جائے، اس طرح قبرستان میں آیہ قرآنیہ نہ لکھی جائیں۔ آپ نے قبر پکی کرنی ہے، بنانی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، آپ ضرور بنائیں۔ آپ کو اپنے پیارے کا نام لکھنا ہے تو آپ اپنے پیارے کے نام کی تختی قبر کے سرہانے ضرور لگا دیں کہ جناب یہ فلاں آدمی ہے، اور لوگ اس کے لیے اتنا لکھ دیں، یہاں سے گزرتے ہوئے بخشش کی دعا کریں۔ یہ اس حد تک تو لکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی تختی پر، لیکن قبر کے پورے چاروں طرف جو ہے وہ آیہ قرآنیہ لکھنا اور آیت الکرسی لکھنا اور دیگر چیزیں جو ہے وہ لکھنا، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ علماء کرام نے فتاویٰ دیے، علماء نے میڈیا پر احتجاج کیا اس حوالے سے کہ چادروں پر قرآن نہ لکھا جائے، تو اس پر پابندی لگ گئی ہے۔
اسی طریقے سے ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قبرستان میں جہاں قرآن مجید فرقان حمید لکھا جاتا ہے اور اندیشہ ہے کہ کوئی پاؤں رکھے گا، کوئی جانور وہاں سے گزرے گا، تو یہ کسی بھی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے بھی ہمارے وفاق کو، ہمارے تمام صوبوں کو غور کرنا ہے، اور خود عامت الناس بھی یہ سوچے کہ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔